الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم حاضرین، امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، آپ کی مایہ ناز تصنیف الادب المفرد، اس کی شرح باذن اللہ سبحانہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے ہمیں شروع کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے، یہ اس معنی میں نہایت ہی ممتاز ہے کہ اس میں آپ رحمہ اللہ نے ادب کے تمام مباحث کو جمع کر دیا ہے، اور یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت، یا آپ یوں کہیں اس کتاب کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ اس کتاب کے اندر ادب کے سارے مباحث جمع ہیں۔ کھانے پینے کے آداب، سلام کرنے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سفر کے آداب، ملاقات کے آداب، مجلس کے آداب، سونے جاگنے کے آداب۔ گویا یہ کتاب اسلامی اخلاق و اقدار، اسلامی محاسن پر مشتمل انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری اور الادب المفرد میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، صحیح البخاری کے اندر صحت کا جو التزام آپ نے اس کتاب میں کیا ہے، اور جس کی وجہ سے محدثین نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، جس کی وجہ سے محدثین نے کہا ہے وہ التزام آپ کی اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس میں صحت کا التزام نہیں کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کی اکثر روایتیں ضعیف ہیں یا ناقابل حجت ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا اکثر حصہ، غالب حصہ صحت پر مبنی ہے۔ اکثر روایتیں اس کی صحیح ہیں، ہاں بعض روایتوں کے اندر کلام موجود ہے، اور بعض روایتیں ایسی ہیں جو پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں۔ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض ایسی روایتوں کا ذکر کیا ہے یا ایسے آثار کا ذکر کیا ہے جو سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن ان کا معنی ان روایتوں کا، ان آثار کا درست اور صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اور بہترین اخلاق آداب، جو کہ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دیے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب کو ہم سیکھیں اور جانیں۔ محترم حاضرین، الادب المفرد یہ نام کیوں رکھا گیا؟ مختلف باتیں اس حوالے سے کہی گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے تاکہ تشابہ سے، مشابہت سے بچا جا سکے۔ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، اس میں بھی ایک کتاب ہے، جیسے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الایمان ہے، اسی میں ایک کتاب ہے کتاب الادب۔ اب اگر یہ حوالہ ایک انسان دیتا ہے کتاب الادب کا، تو اس سے تشابہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے یا اس کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا نام الادب المفرد تشابہ سے بچنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ الادب المفرد کے اندر ابواب کی تعداد 644 ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے اندر جو کتاب الادب ہے، اس کے اندر ابواب کی تعداد 280 ہے۔ اسی طرح سے الادب المفرد کے اندر جو روایتیں ہیں 1322 روایات ہیں، آثار وغیرہ کو سب کو ملا کر۔ اسی طرح سے صحیح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایتیں ذکر کی ہیں وہ 256 احادیث ہیں۔ یہ فروق علماء نے ذکر کیے ہیں، جس سے مزید جو ہے دونوں کے درمیان فرق جو ہے واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب پر علماء نے، محدثین نے کام کیا ہے، اس کی مختلف شروحات ہیں۔ مثلا فضل اللہ الصمد، یہ فضل اللہ الجیلانی کی تصنیف ہے، عربی میں ہے۔ اسی طرح سے فضل اللہ الاحد، یہ ایک کتاب ہے جو انصار السنہ لاہور سے چھپی ہے، اردو زبان میں ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح الادب المفرد ہے۔ اسی طرح سے رش البرد، شیخ لقمان سلفی حفظہ اللہ نے اس پر کام کیا ہے، عربی زبان کے اندر کتاب موجود ہے۔ تو علماء نے اس پر مختلف حوالوں سے کام کیا ہے، اور جو کتابیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، اس میں سے ہر کتاب کی اپنی خصوصیت ہے، ہر شرح کی اپنی خصوصیت ہے۔ اس کتاب کی شرح کرنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہم جو کچھ اس سے سیکھیں اس پر عمل کریں اور لوگوں میں اس کو عام کریں، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کرتے ہیں، جیسا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اے معاذ آپ کہتے رہا کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ خیر کو سیکھنا، اس کو نشر کرنا، اس کو عام کرنا، اس میں حصہ لینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔